اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ سوچ کے انداز سے آپ اپنی زندگی میں طاقت بڑھا سکتے ہیں یا سوچ کے انداز ہی سے در حقیقت خود کو کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ میں آتی ہے آپ کو اس کے بارے میں سوچنے یا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اگر وہ خدا کے کلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو بائبل کہتی کہ ایسی تمام سوچوں کو ڈھا دو اور ان سب کو مسیح یسوع کی تابعداری کا قیدی بنا دو۔ جتنے بھی سال میں چرچ میں رہی یہ آیت مجھے ہمیشہ حیران کرتی رہی۔ میری زندگی میں بگاڑ تھا، میں خدا سے پیار کرتی تھی، میں نجات یافتہ تھی، مجھے معلوم تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو فردوس میں جاؤں گی، لیکن میں خوش نہ تھی، میرے اندر کوئی خوشی اور اطمینان نہ تھا۔ میں مسیح میں اپنی حیثیت کو نہیں جانتی تھی، اپنی سوچ کے بارے میں نے کبھی بھی کوئی پیغام نہیں سنا تھا، اور بائبل میں ذہن کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، خاص حوالہ جات میں سے رومیو 12 میں ایک حوالہ ہے جس کے مطابق خدا کی مانند سوچنا ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم بدل سکتے ہیں کہ اپنا ذہن نیا بنائیں۔ آپ میں سے کتنے یہ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کی طرح سوچنے کے طریقوں پر سوچ رہے ہیں؟ لہٰذا آج رات ذہنی طور پر ہم سب کو یہاں موجود رہنا ہے۔ میں نے ذہن کے عنوان پر 3 کتابیں لکھی ہیں، ذہن کے بارے میں 3 کتابیں لکھی ہیں، ذہن کے بارے میں، مزید ڈیووشنل بھی لکھے ہیں۔ میں نے ذہن کا میدان جنگ بھی لکھی جو کہ بہت مشہور ہوئی۔ میں نے سوچ کی طاقت بھی لکھی جو آپ کو سکھاتی ہے کہ کس طرح بامقصد سوچ سوچی جائے جو کہ آپ کی زندگی میں قوت پیدا کرے۔ آپ اپنی سوچ کے ذریعے اپنی زندگی میں طاقت کو بڑھا سکتے ہیں یا اپنی سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم اس سلسلے کا تیسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے آپ کی سوچ آپ کی جسمانی اور جذباتی صحت پر کس طرح اثر ڈالتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم سوچوں اور دباؤ کے بارے میں بات کریں گے۔ جانتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے ذریعے خود کو دباؤ سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا حالات کی وجہ سے ہے، نہیں بلکہ یہ کہ آپ اپنے حالات کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں۔ اور خدا نے ہماری مشکلات کا ہمیں ایک سادہ سا جواب دیا ہے، میرا مطلب سب سے سادہ جواب دیا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آئے امثال 3 باب 3 سے 5 آیت دیکھتے ہیں۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، یعنی اپنے دل و دماغ اور خیالات سے خداوند پر بھروسہ کر۔ آپ نے دیکھا کہ ایسے بہت سے حوالہ جات ہیں جن میں ذہن کا ذکر موجود ہے، لیکن کچھ وجوہات کے باعث ہم یہ نہیں دیکھتے۔ اب کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ وہ اپنے سارے دل اور دماغ سے خدا پر توکل نہیں کر رہے، وہ شاید خدا پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سال تک میں خداوند پر توکل کرنا اور یہ سوچنا چاہتی تھی، لیکن اس بات نے میری آنکھیں کھولی کہ جب تک میں پریشان رہی اور فکر مند رہی اور جب تک خود ہی ہر چیز کا حل نکالتی رہی، تب تک میں مکمل طور پر خدا پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ سارے دل یعنی سارے دل اور عقل سے خداوند پر توکل کر، اور فہم یعنی اپنی سمجھ بوجھ پر تکیہ نہ کر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بے فائدہ بیٹھ کر بار بار اپنے ذہن کو اپنی مشکلات کے گرد گھماتے نہ رہیں اور نہ ہی یہ سوچتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں خداوند کیوں؟ کب خداوند کب ہوا؟ خداوند میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پورے ایمان سے صرف خدا سے مانگے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں کچھ دیکھوں تو مجھے دکھا۔ اگر تو ابھی کچھ دکھانے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھے نہ دکھا۔ جب ہم مشکل میں ہوں تو ہمیں ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ دعا کریں اور خدا پر توکل کریں۔ خدا پر توکل کریں اور دعا کریں۔ میں مانتی ہوں کہ کرنے سے کہیں زیادہ یہ کہنا آسان ہے۔ ڈیو کئی سال کہتے رہے تم اپنی فکر خدا پر کیوں نہیں ڈالتی اور اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ تم خدا پر بھروسہ کر کے اس پر اپنی فکر کیوں نہیں ڈالتی؟ جی میں چاہتی ہوں لیکن نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ واقعی نہیں سمجھتی تھی، جو کہ آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے دوسرے کے مقابلے میں تھوڑا آسان ہے، جبکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ پھر کلام مقدس یہ تلقین کرتا ہے کہ اگر ہم سارے دل اور جان اور عقل سے خداوند پر توکل یا بھروسہ کریں اور اپنے فہم یعنی اپنی عقل اور سمجھ بوجھ پر تکیہ نہ کریں اور اپنی سب راہوں میں اس کو یعنی خداوند کو پہچانیں، تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور مجھے اگلی آیت بہت پسند ہے، اور اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن۔ مجھے یہ بہت پسند ہے،
جانتے ہیں ہم اتنے ذہین نہیں کہ خود اپنی زندگی چلا سکیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہی ہوں، لیکن ہم اس منسٹری کو چلانے کے لیے عقل مند نہیں ہیں. میں نے یہ جانا کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا اپنے قدرت کے کلام سے کائنات کی ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے. اب اس کے بارے میں سوچیں، کل کائنات کو سنبھالا جا رہا ہے اور ہر ایک چیز اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ خدا نے کہا کہ اسے یہیں ٹھہرنا ہے. لہٰذا اس سے متعلق میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خدا ہے اور ہماری منسٹری کا ہر ایک کام، تمام تعلیمات جو مجھے چاہیے، اور ٹی وی اور منادی کرنے کے تمام پیغامات اور ریڈیو کی منسٹری اور تمام روپے، پیسے، اخراجات اور جن جن کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، اور اس طرح بہت کچھ، اور پوری دنیا کے 18 دفاتر کو چلانا اور 800 ملازمین اور عمارتیں اور اس طرح کے بہت سے معاملات، اگر خدا اس طرح نہ کرے پوپ تو یہ سب گر جائے گا. ہم میں سے کون اتنا عقل مند ہے کسی طرح اس چیز کو چلتا اور کھڑا رکھے؟ لیکن خدا نے ہمیں ایک راستہ فراہم کیا ہے کہ ہر وقت ذہنی دباؤ کے تلے نہ رہیں اور دباؤ کے ذریعے ہونے والے جسمانی صحت کے مسائل کو صرف اس پر بھروسہ کرنے سے حاصل کر سکیں. عبرانیوں 4 باب 3 اور 10 آیت. اور ہم جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے خدا پر بھروسہ اور توکل کیا، اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے، یعنی اس دنیا کی تخلیق کے ساتھ ہی تمام کام مکمل ہو چکے تھے اور ایمان لانے والوں کے انتظار میں تھے. اب بھروسے کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی اس کا تعلق ہماری سوچ سے بھی ہے. اگر میں سوچ نہیں رہی تو در حقیقت میں ایمان رکھ ہی نہیں رہی. خدا اس میں شامل ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور میں کسی بھی مقصد کے لیے سوچ سکتی ہوں. مجھے انتظار نہیں کرنا کہ کب یہ سوچ میرے ذہن میں آئے گی. میں بامقصد ہو کر سوچ سکتی ہوں، مجھے پرواہ نہیں کہ میری زندگی میں یہ کیسا لگے گا. میرا ایمان ہے کہ خدا کام کر رہا ہے. یہ سوچنا اور کہنا میری پسندیدہ بات ہے. مجھے پرواہ نہیں کہ یہ کیسا لگے گا. میرا ایمان ہے کہ خدا کام کر رہا ہے. جب آپ کی زندگی میں اچانک پیش رفت ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے اچانک اسی لمحے صورتحال میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ وہ پہلے ہی کام کر رہا تھا. اچانک ہی آپ نے پیش رفت کا سامنا کیا. لہٰذا آئیں ہم مشق کریں اور کہیں، خدا میری زندگی میں اسی وقت کام کر رہا ہے. کیا اس سے اچھا محسوس ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی تخلیق سے ہی اس کے کام مکمل ہو چکے تھے. مجھے یہ بہت پسند ہے. جانتے کہ ہم واقعی خدا کا انتظار نہیں کر رہے کہ وہ کچھ کرے، یہ پہلے سے ہو چکا ہے، اور ہمیں دعا کرنے اور ایمان سے یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ کام ظاہر نہ ہو تب تک اچھا رویہ رکھنا ہے. جی میں اسے دوبارہ کہوں گی، جب تک ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے ہمیں اچھا رویہ رکھنے، ایمان میں قائم رہنے اور یہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کام کر رہا ہے. خدا کی طرف سے ہر ایک چیز ایمان سے اور صبر سے آتی ہے. ہم صرف ایمان سے حاصل نہیں کرتے. آپ دعا کریں اور پھر انتظار کریں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ دعا کریں گے اور پھر انتظار کریں گے. اور اگر ہم صرف دعا کرتے اور ہمیں مل جاتا تو خدا پر بھروسہ کرنا مشکل نہ ہوتا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور انتظار کرتے اور انتظار کرتے اور انتظار کرتے اور کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. تب ہی ابلیس ہمارے ذہن کو مختلف چیزوں سے بھرتا ہے. دیکھو کہ خدا تم سے پیار نہیں کرتا، آپ گناہ میں ہیں، آپ نے کچھ غلط کیا ہے. اچھا یہ کبھی بھی آپ کے لیے نہیں ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنا چھوٹا پاک منہ کھولیں گے. جی ہاں، اور آپ کو یہ کہنا ہے، خدا ابھی میری زندگی میں کام کر رہا ہے اور میں وہ سب قبول کروں گی جو خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے. خدا پر بھروسہ ہمارے خدا کے آرام میں داخل ہونے کا باعث بنتا ہے. اور جانتے ہیں کہ آرام کام کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ کام میں بھی آرام ہے. کسی نے مجھے کہا، جب آپ سکھاتی ہیں تو بہت پرسکون نظر آتی ہیں. جی میں ہوں، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں، لیکن کام کرتے ہوئے بھی خدا کے آرام میں ہوں. میں اپنے منہ سے نکلنے والے ہر ایک لفظ کے لیے اس پر بھروسہ کرتی ہوں.
اور جی ہاں، میں نے مطالعہ کیا، تیاری کی، میں بہت محنت سے مطالعہ کرتی ہوں اور میں اس میں بار بار بہت سا وقت گزارتی ہوں، لیکن میں واقعی نہیں جانتی کہ میرے منہ سے نکلنے والی اگلی کون سی بات، اس لیے کہ میں خدا پر بھروسہ کر رہی ہوں، مجھے اس کی حمایت پر بھروسہ ہے، میں آنے والے لوگوں کے لیے خدا پر توکل کر رہی ہوں، میں نجات کے لیے اس پر ایمان رکھ رہی ہوں، میں اچھے ہدیہ جات کے لیے خدا پر ایمان رکھ رہی ہوں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آرام میں یہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں یہاں آتی اور پریشان ہوتی کہ آپ کیا سوچیں گے اور ڈرتی کہ کوئی نہیں آئے گا، ہم خوف زدہ ہوں کہ ہم کنگال ہو جائیں گے اور کبھی کسی ایک چیز سے کبھی دوسری سے ڈرنا، میرا مطلب میں واقعی بہت پریشان ہو جاتی۔ جب میں نے منادی شروع کی میں بہت غیر محفوظ تھی، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کوئی جمائی لیتا یا اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا یا تھوڑی حرکت کرتا، میرا مطلب تو اس سے میں ذہنی کوفت میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ ابلیس مجھے یہ ترغیب دیتا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اور اس طرح آئے میں کچھ بتاتی ہوں، میں ظاہری طور پر کام کر رہی ہوتی تھی لیکن میں اندرونی طور پر بھی کام کر رہی ہوتی تھی۔ در حقیقت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیرونی طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اگر اندرونی طور پر آپ آرام میں ہیں تو تبھی آپ زیادہ محنت سے کام کر سکتے ہیں۔ کیا آپ یہی ہیں؟ تو بیرونی طور پر آپ بہت محنت سے کام کر سکتے ہیں اور آپ تھکیں گے بھی نہیں۔ آمین آمین۔ خدا پر بھروسہ کریں۔ میں اس بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی۔ جانتے ہیں دباؤ کو ختم کرنے کا دنیا میں سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ کہنا ہے خدایا میں نہیں جانتی اس صورتحال میں کیا کیا جائے، اگر تو چاہتا کہ میں کچھ کروں تو مجھے دکھا، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ میں اسے حل کرنے کی کوشش کس طرح کروں گی، کیونکہ میں نہیں جانتی۔ میرا توکل تجھ پر ہے، میں آگے بڑھوں گی اور جبکہ تو اس مشکل پر کام کر رہا ہوگا تو میں زندگی سے لطف اٹھاؤں گی۔ آپ اس بارے میں پوری یقین نہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں بھروسہ کیپسولز میں ڈال سکوں اور اسے نسخے کے طور پر دوں، اور دراصل ابھی تک وہ تیار نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آدھی زندگی میں بھروسے کی گولیوں سے بھری ہوئی بوتل بنائی ہے، اور نسخے پر سے پڑھا جائے گا کہ جتنی ضرورت ہو لے سکتے ہیں، اس دوائی کو ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ سائیڈ ایفیکٹس خوشی، اطمینان، راست بازی ہیں۔ آمین۔ تھوڑا بھروسہ لیں۔ پریشانی کی وجہ سے دباؤ بہت سی جسمانی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اعصابی کھچاؤ، سر درد، سانس لینے میں بے قاعدگی، دھڑکن کا تیز ہونا، آرٹریز کا اتار چڑھاؤ، معدے کے مسائل، قبض، ڈائریا، اسپرمز کا کم ہونا، بے قاعدہ ماہواری، ڈپریشن، نیند کی شدید کمی۔ پریشانی غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے مسائل کو آپ پر آنے سے پہلے جانتا ہے۔ شاید آپ حیران ہوئے ہوں، لیکن وہ حیران نہیں تھا، اور خدا نے آپ کی نجات اور مشکلات کے دور کرنے کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ بنایا ہوا ہے، صرف آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اور آج میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے کی۔ آپ کو ہر وقت پریشان رہنے کی ضرورت نہیں، آپ انتظار کے مرحلے میں ہیں، اور جب یہ مقصد حاصل کریں گے تب خوش ہوں گے۔ تو یہ مشکل ترین کام بے وقوفانہ عمل ہوگا، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ وہ آپ حاصل کر لیں گے۔ یہ مشکل زیادہ عرصے نہیں رہے گی اور آپ کی زندگی میں کچھ اور رونما ہوگا، اور آپ اسی عمل سے ایک دفعہ پھر گزریں گے۔ کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا سفر حقیقتاً ہمیں بدلتا ہے، اور جس طرح سے وقت گزرتا جاتا ہے تو بہت سے فائدوں میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں پریشان ہونا کتنا بے فائدہ ہے۔ اور میرے خیال میں ہم کبھی ایسا پیغام نہیں سنا سکتے جس سے کوئی پریشان ہونا چھوڑ دے، اور یہاں تک کہ ایسا کرتے کرتے وہ خود اچھا محسوس کرنے لگے اور تکلیف میں رہنے سے اکتا جائیں، اور بلاخر یہ مکاشفہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب بے فائدہ ہی ایسے ہی ہے جیسے گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر پورا دن گھومتے رہیں، آپ کو مصروف تو رکھتی ہیں لیکن لے کر کہیں نہیں جاتی۔
آپ کوئی ترقی نہیں کر رہے. کسی بھی طرح کی منفی یا ناراض سوچیں ہماری توانائی کو ضائع کرتی ہیں. آج ہم توانائی ضائع کرنے والی سوچوں پر اور توانائی پیدا کرنے والی سوچوں پر بات کریں گے، کیونکہ امریکن بہت تھکے ہوئے ہیں. وہ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنوں میں اتنی توانائی نہیں جو روزمرہ زندگی کے لیے چاہیے، کتنے ہاتھ اوپر اٹھیں گے؟ اچھا، او میرے خدایا. جانتے ہیں میرے لیے یہ ایک موقع ہے کہ اس عمر میں بھی میں 30 یا 40 سال کی عمر کے لوگوں سے اچھا محسوس کرتی ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ میں خوش قسمت ہوں. بہت سی توانائی ہم اپنے اندر ہی سے حاصل کرتے ہیں. بہت سی توانائی کا ضیاع بھی ہمارے اندر ہونے والے عمل سے ہوتا ہے. میرے شوہر اتنے صحت مند ہیں کہ یہ چیز پریشان کن ہو جاتی ہے. میرا مطلب کچھ غلط طریقے سے نہیں، لیکن وہ ایسے ہیں. جانتے ہیں تھوڑے دن پہلے انہیں سردی لگ گئی، لیکن ان کے ساتھ یہ بہت کم ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ کبھی یہ ہو جائے تو، اور مجھے کوئی ایسا وائرس لگے تو ایسی ہوتی ہوں، میں بہت برا محسوس کرتی ہوں. انہوں نے کہا مجھے 4 دنوں سے یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جی لیکن آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. میرا مطلب رات ہوتی ہے تو میں اپنی کرسی پر جانا چاہتی ہوں. ڈیو کچھ نہ کچھ کرتے اور کہیں جاتے ہیں اور وہ حقیقتاً اچھا محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے اس صبح میں نے بتایا تھا کہ 48 سال ان کے ساتھ شادی شدہ سفر میں مجھے یاد ہے کہ 2 دفعہ ڈیو نے مجھے کہا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتے. لوگوں سے نفرت کرنے میں آپ کتنی توانائی ضائع کرتے ہیں. جی غصے میں رہ کر آپ نے کتنی توانائی ضائع کر دی ہے. آپ نے حسد میں کتنی توانائی کا ضیاع کر دیا ہے. کیونکہ پچھلی رات آپ کسی سے ناراضگی میں ہی بستر پر چلے گئے اور آپ نے اپنی نیند پوری نہیں کی. کتنے ہی دن آپ نے تھکاوٹ میں گزارے اور جس سے آپ ناراض تھے وہ آپ کے ساتھ بیڈ پر ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ماضی میں نے کتنی راتیں، خدا کا شکر ہے کہ وہ سب بہت پہلے ہوا. میرا مطلب ہے میں بیڈ کے کنارے پر سوتی کیونکہ میں بیڈ پر جاتے ہوئے بھی ڈیو سے ناراض ہوتی. میں انہیں نہیں چھوؤں گی. میں آپ کو نہیں چھو رہی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تھوڑے پیار سے بات کریں گے تو صلح ہو جائے گی. ایسا تو آج رات نہیں ہوگا. مجھے آپ پر غصہ ہے. اور سردی میں کتنی راتیں میں نے ایسی ہی گزار دی، بہت سردی میں، کیونکہ سارا کمبل ان کے پاس ہوتا اور میں انہیں کمبل اپنی طرف کرنے کا بھی نہ کہتی. میں آپ سے کسی چیز کے لیے نہیں کہوں گی. اور اگلے دن میں اسی طرح اٹھتی اور کمر میں، سر میں، گردن میں درد ہوتا اور میں پورا دن سستی میں گزارتی. اور ڈیو گاتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھتے، وہ باہر جاتے، گولف کھیلتے. وہ ایک خوش اور مطمئن شخص ہیں. جانتے ہیں اس میں مجھے کئی سال لگ گئے. آخرکار میں نے سوچا کہ ہارمونز کی دوا لیتے رہنا بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے. میرا مطلب ایسا کرنے والے بے وقوف ہیں اور پھر بے وقوفی کے اگلے درجے پر ہیں. اور ہم ایک ہی چیز بار بار کیوں کر رہے ہیں جبکہ پوری زندگی میں اس کے نتائج نظر بھی نہیں آ رہے. جو آپ کر رہے ہیں اگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ کرنا بند کر دیں. لوگوں کے متعلق تنقیدی سوچ ہماری توانائی ضائع کر سکتی ہے. بے حد سوچنا آپ کی توانائی کو ضائع کرتا ہے. ایک دفعہ خدا نے مجھے کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت سوچتی ہو. شک و شبہ، حسد، تلخی، ناراضگی، نفرتی سوچیں. اگر آپ اپنی توانائی بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب سوچوں میں ہی تبدیل کریں. بے شک آپ کے ساتھ جسمانی طور پر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. شاید آپ ٹھیک سے نہیں کھا رہے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت برا محسوس کرتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ، در حقیقت میرے خیال میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہر چیز کو درست کر سکتے ہیں، لیکن اگر اندر سے آپ غلط، تلخ، نفرتی، خود غرض چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ ابھی بھی اچھا محسوس نہیں کریں گے.
آمین. یوحنا 14:27. میں کچھ نہیں کر سکتی. میرے ساتھ رہنے والے بہت سے لوگ مجھے غصہ دلاتے ہیں اور مجھے بہت سے مسائل درپیش ہیں، اور اگر تمہارے ساتھ بھی میری جیسے مسائل ہوں تو یہاں کھڑی ہو کر نہیں کہو گی کہ خوش رہو. آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ مجھے کیا مشکل درپیش ہے. کیونکہ میں یہاں کھڑی ہوں اور یہ کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں چل رہا. آمین. 3.5 مہینے پہلے میری سیدھے طرف کی کولے کی ہڈی تبدیل ہوئی. انہوں نے آدھی کاٹ دی، اسے نکالا اور اس کی جگہ ایک نئی ڈالی. اب میں آپ کے سامنے ہوں. ہفتے کے لیے میں واکر پر رہی اور انہوں نے ایک لاٹھی دی. ایک دن کے بعد میں اسے اٹھائے پھر رہی تھی اور انہوں نے کہا آپ نے اسے اٹھانا نہیں ہے بلکہ اپنا وزن اس پر ڈالنے کے لیے آپ کو دی ہے. لیکن جانتے ہیں میرے خیال سے میرے جلدی ٹھیک ہونے کی وجوہات میں یہ ہیں. نمبر 1، میں نے وہ کیا جو انہوں نے کرنے کو کہا. لیکن دوسری بات یہ کہ میرا رویہ اچھا رہا. میں اس دوران بہت زیادہ ہنسی. میرا خیال ہے ہنسنے ہی سے میں جلدی ٹھیک ہو گئی ہوں. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس کے بارے میں برا رویہ نہ رکھیں. جو کچھ اچھا ہو رہا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوں اور خدا پر بھروسہ کریں کہ دوسری برکات سے بھی بھرے. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں. یوحنا 14:27. اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. یہاں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہے. یسوع نے کہا میری طرف دیکھیں کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. یعنی اپنے آپ کو اشتعال میں آنے، پریشان اور خوف زدہ ہونے، چڑنے، بزدل ہونے اور بے یقین ہونے کی اجازت نہ دیں. مجھے ایک ذمہ داری ملی. خدا کہتا ہے دیکھو میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں مسیح ہے تو پھر آپ کے اندر خدا پاک روح رہ رہا ہے اور آپ کے اندر روح کے تمام پھل موجود ہیں. محبت، خوشی، اطمینان. ہر ایک کہے میرے اندر اطمینان ہے. آپ کو خدا سے اطمینان کے لیے دعا نہیں کرنی بلکہ آپ نے دعا کرنی کہ خدا آپ کو دیے گئے اطمینان کو استعمال کرنے کی عقل و فہم عطا کرے. میرا مطلب یہ سچ ہے. میرے خیال میں بہت دفعہ ہم خدا سے وہی چیزیں مانگتے رہتے ہیں جو کہ پہلے ہی سے ہمارے پاس ہے. اور مجھے فلپیوں 4:6 اور 7 پسند ہے. یہ میری پسندیدہ آیت ہے اور میں تقریباً ہر روز اس پر بہت سوچتی ہوں. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کی وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. اور زبور 37 کی پہلی آیات اس میں لکھا ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے. اور ایک دن میں اسے پڑھ رہی تھی اور میں نے سوچا ہم دنیا میں ہونے والے معاملات پر کیوں پریشان ہوتے رہتے ہیں. اب میرا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں راست بازی کے لیے کھڑے ہونے کی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. لہٰذا میں اپنا وقت دوسروں پر غصہ کرتے ہوئے اور اداس ہو کر نہیں گزاروں گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں وہ کرنا جاری رکھوں گی جو کہ درست ہے اور نرسنگوں کے پھونکے جانے کے لیے تیار رہوں گی. اگر ہم یہ ایمان رکھیں اور پاک روح کو سکھانے کی اجازت دیں تو ہم اپنی سوچوں پر اختیار رکھ سکتے ہیں. آج ہمیں اپنی سوچوں کو قابو میں کرنے، منفی خیالات کو چھوڑنے اور اپنے لیے خدا کی سچائیوں کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے.